اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی الحسین ابن علی۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جنت کے سردار کی زیارت کروں، جنت کے سردار کو دیکھوں، تو وہ میرے بیٹے حسین ابن علی کی زیارت کرے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا آخری مقام، میرا آخری ٹھکانہ جنت ہو۔ دنیا سرمایہ خرچ کر رہی ہے، نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، خرچ اخراجات ہو رہے ہیں کہ ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہو جائے اور جنت میں رسول خدا سے ملاقات ہو جائے۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو ہر انسان جانا چاہتا ہے، لیکن کس ہادی کا دامن تھامیں کہ جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے؟ یہ ماحول بہت ہی سخت اور ناگوار ہے۔ ہمارے پاس کون سے ایسے ہادی ہیں کہ جن کا دامن تھامنے سے انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے؟ تو رسول خدا نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ پھر فرمایا، من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی الحسین ابن علی، کہ جو بھی جنت کا متلاشی ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین کی زیارت کرے، ان کا دامن تھامے۔ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں، ان الحسین باب من ابواب الجنہ، میرا بیٹا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یقیناً یہ وہ ہادی ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ رسول خدا نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں، جن میں واضح طور پر رسول خدا نے فرمایا یہ جنت کے مالک ہیں، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دو ہستیوں کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں اسلام کی معرفت، حقیقی اسلام تک پہنچنا بہت سخت تھا۔ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، حسن علیہ السلام کے مخالف تھے، انہوں نے بھی دین کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، دین کی آڑ میں دین کے دشمن موجود تھے۔ ویسے تو رسول خدا کے زمانے میں بھی موجود رہے ہیں، مولا کائنات کے زمانے میں بھی تھے، لیکن ان کے زمانے میں لوگوں کو دین سے دور کرتے تھے اور خود دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کی مخالفت کرتے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ لوگ مشوش تھے کہ دین کس طرف ہے، حقیقی دین کہاں ہے، کہاں سے ہم حقیقی دین لیں؟ چونکہ کربلا میں آنے والے لوگ جو امام عالی مقام کے ساتھ تھے وہ بھی نمازی تھے، جو امام حسین عالی مقام کو شہید کرنے آئے تھے وہ بھی 5 وقت کے نمازی تھے، وہ بھی نماز پڑھنے والے تھے۔ لوگ مشوش تھے، پریشان تھے کہ دین کس طرف ہے، ہم کہاں دین کو تلاش کریں؟ تو یہاں پر رسول خدا کا وہ واضح فرمان جس میں فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا بیٹا ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہاں پر واضح طور پر جنہوں نے حق کو قبول کرنا تھا وہ ان روایات کو دیکھ کر، ان فرامین کو دیکھ کر مولا حسین کی اتباع میں آ گئے۔ اور پھر فرمایا، ان الحسین باب من ابواب الجنہ، میرا بیٹا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یعنی تم جس مقام پر کھڑے ہو تمہاری آخرت خطرے میں ہے،
اگر تم نے اپنا آخری مقام جنت میں تلاش کرنا ہے تو میرے بیٹے حسین کی اتباع کرو، میرے بیٹے حسین کی اطاعت میں آ جاؤ، یہ تمہیں جنت لے جائیں گے۔ اور ہم جب کربلا کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو اصحاب حسین اتنے شہادت کے عاشق نظر آتے ہیں کہ ہر ایک شخص دوسرے شخص سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم جا کر جنت میں رسول خدا سے جام کوثر نوش فرمائیں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام بھی یہ بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جائیں حوض کوثر میرے نانا تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ تو عزیزان محترم، آج بھی سفینہ حسین تیار کھڑا ہے۔ ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال مظلوم کربلا کا سفینہ ہدایت کے لیے، نجات کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سفینے میں کون سوار ہونا چاہتا ہے، اس سفینے میں کون سوار ہو کے اپنی آخرت بچانا چاہتا ہے۔ اس زمانے میں بھی، کربلا میں بھی لوگ یہ جانتے ہوئے سفینہ حسین سے منحرف ہو گئے تو واصل جہنم ہو گئے۔ آج بھی کچھ لوگ سفینہ حسین سے دور رہ کر، سفینہ حسین کو چھوڑ کر جنت کی تلاش کر رہے ہیں۔ خدا کے بندے، جن کے صدقے میں جنت ملنی ہے، جن کی محبت میں جنت ملنی ہے، جنت جن کی مودت اور محبت کا نام ہے، ان کو چھوڑ کر، غیروں کو مان کر جنت کی تلاش کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کربلا میں بھی لوگ امام علی مقام سے دشمنی رکھ کر جنت کا تقاضا کرتے تھے، اور آج بھی کچھ ایسے بدبخت ہیں جو ان لوگوں کو بخشوانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا، اور یہ بھی جنت کے متلاشی ہیں۔ اللہ کے بندے، اپنے عقل سے کام لو۔ جو وارث جنت ہیں، جن کی محبت اور مودت کا نام جنت ہے، ان سے بغض اور دشمنی رکھ کر جنت کس منہ سے جاؤ گے؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی صاحبان جنت سے دشمنی رکھ کر؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔